بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈیکیٹرز آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ ہم نے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو اوور آل ڈسکس کرنا ہے پورے سیمسٹر کے دوران، لیکن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم کسی ورلڈ ریناؤنڈ کنٹری کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس ورلڈ ریناؤنڈ کنٹری جو پاورفل ہے، جو پوری دنیا میں پولیٹیکلی اور اکنامک وائز انفلوئنسو ہے ہر حوالے سے، تو کیا ریزن ہیں، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ تو ان دیٹ سینس ہم یہ سارے انڈیکیٹرز اس ڈیولپڈ کنٹری کی کوالٹیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری لے لیں، چاہے کینیڈا لے لیں، فرانس لے لیں، یو ایس لے لیں، جرمنی لے لیں، واٹ ایور۔ تو اب یہ انڈیکیٹرز ہیں جو اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہینڈ بک آف پولیٹیکل اینڈ سوشل انڈیکیٹرز، وہ کوئی انہوں نے 18 بیان کیے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کمپیکٹ یہی 18 کے 18 ہوں، آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ یا پولیٹیکل اسکالر کی حیثیت سے، کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کریں تو ہماری پالیٹکس ڈیولپ ہو سکتی ہے یا ہمارا کنٹری ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ان 18 میں سے سب سے پہلا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بنیاد جو ہے وہ نیشنل انٹیگریشن ہے۔ نیشنل انٹیگریشن کسی بھی ملک کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہوتی ہے، چاہے وہ جتنے بھی صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو، وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں، وہ آپس میں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں چلتا ہے، کوئی بلوچستان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کے پی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی پنجاب کو یا کوئی سندھ کو کہہ رہا ہے، تو ہمارے ہاں ڈسپرسنس ہے، ہم آپس میں بکھرے ہوئے لوگ، ہم صرف انڈیا اور پاکستان والے میچ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ریسٹ آف دا ٹائم ہم ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن اور صوبائیت کے تعصب کی باتیں کرنے کے روٹین میں عادی ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یونٹی ہو اور ٹرسٹ ہو ایک دوسرے کے اوپر، یعنی آپ صرف اپنے علاقے کو یا اپنے ڈسٹرکٹ کو فوکس نہ کریں۔ ابھی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پنجاب سے کہ سی ایم بنے عثمان بزدار۔ اب عثمان بزدار صاحب صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ضلع کیونکہ ڈیرہ غازی خان ہے، لہٰذا انہوں نے سارے ترقیاتی کام ڈیرہ غازی خان کے اوپر۔ آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کی اپنے علاقے کی ایگزامپلز آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، 4 سدہ کو میں کوٹ کر سکتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کیا ہے بھائی، آپ جو ہے کورسپونڈنٹ ہیں پورے صوبے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی علاقہ پرستی کر رہے ہیں، ضلع پرستی کر رہے ہیں، تو نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوگی تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی لارجر سینس میں۔ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ، جس دن الیکشنز ہوتے ہیں اس دن زیادہ سے زیادہ لوگ الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ ہمارے ہاں ووٹ کی اہمیت سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، بعد میں بڑا پورا سال 5 سال چیختے رہتے ہیں کہ بھائی یہ پارٹی آ گئی، یہ غلط ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ فلاں ہے، لیکن آپ اپنے ووٹ کاسٹ کر کے اس ڈیسیژن کے اوپر امپیکٹ اپنا افیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، یہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس ملک کا لیڈر کون ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تو جو لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے وہ اپنا اندھوں میں سے کانا راجا چن لیں گے۔ اندھوں میں کانا راجا سنا ہوا ہے نا؟ ایک گروپ تھا پورا جس میں بہت سارے لوگ اندھے تھے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جس کی ایک آنکھ تھی، تو وہ تو پھر اس گروپ میں سے شاہ رخ خان بن گیا نا، اندھوں میں کانا راجا، کہ جس کی ایک آنکھ تھی وہ پھر ان اندھوں میں سے وہی لیڈر ہے سب سے زیادہ۔ تو یہاں پر پھر یہی گیم چل جاتی ہے کہ اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو کوئی آپ کے ڈیسیژنز کو کوئی اور سپرسیڈ کر جائے گا۔ جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے رہیں گے وہ اپنا اندھوں میں سے کانا راجا چن لیں گے۔ بائی دا وے ہمارے ہاں اندھوں میں سے کانے راجے ہی چنے جاتے ہیں۔ پاپولر پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ، ڈیسیژنز کرنے میں، فیصلے کرنے میں جو رول ہے پاپولر پارٹیسپیشن، یعنی آپ کوئی ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں پاپولر جو پوائنٹ ہے، جو معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہے، جو پبلک اوپینین چل رہی ہے، اس کو آپ فوکس ہی نہ کریں، یا عوام کو کوئی سروکار ہی نہ ہو، گورنمنٹ جو بھی ڈیسیژن۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ٹچی پوائنٹ ہے، اس پہ آپ فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو اختیار ہے، وہ کوئی بھی ڈیسیژن کر سکتی ہے، ایم آئی رائٹ؟ ہاں، لیجسلیچر جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیژن پاس کرتی۔ کیا لیجسلیچر اسرائیل کو تسلیم کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے یار، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کر سکتی ہے،
لیکن پاپولر پارٹیسپیشن ضروری ہے. فوراً ریاٹس، فوراً ریلیاں، فوراً مظاہرے شروع ہو جائیں گے. لہذا اس بیس پہ وہ نہیں کر سکتی کہ پاپولر پارٹیسپیشن کی بیس کے اوپر وہ ڈیسیژن یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے. ٹھیک ہے، تو پاپولر پارٹیسپیشن جو ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ انوالو کر کے، عوام کی پبلک اوپینین کو سامنے رکھ کے جو ڈیسیژنز کیے جائیں تو پھر اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے. اٹانومس انٹرسٹ گروپس، بہت سارے انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، مفاداتی گروہ ہوتے ہیں، ان کی اٹانومی کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کے انجمن تاجران ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ٹریڈ یونینز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے یہ جو چیمبر آف کامرس وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے انٹرسٹ گروپس جتنے بھی ہوں سوسائٹی کے اندر، ان کو ان کی ڈومین کے حساب سے، ان کے ایریا کے حساب سے، ٹھیک ہے، ان کی لیمیٹیشنز کے حساب سے سہولیات فراہم کرنا، اٹانومی فراہم کرنا، تاکہ وہ اپنی اکنامک کے ڈیسیژنز کرنے میں آزاد ہوں. انڈیپینڈنس آف میس میڈیا، اب کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، چاہے اخبارات ہوں، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، اس طرح کے میڈیا کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگنی چاہیے. اوپن ڈسکشن ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی ایشو ہو وہ ڈسکس کیا جائے پبلکلی، ٹھیک ہے، اور ہر بندے کو اپنی فریڈم آف سپیچ ہے، سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہونا چاہیے. اس کے اوپر گرفتاریاں کر دینا، اس کے اوپر لوگوں کو جیلوں میں بھیج دینا یا ان کو ٹارچر کرنا، یہ نشانی ہے، یہ انڈیکیٹر ہے کہ یہ ملک ترقی کی طرف نہیں جا رہا. مطلب برداشت ہی نہیں ہے پھر اس ملک میں. اب اگر ایک بندہ اپنی رائے کو پیش کرتا ہے اور دوسرا بندہ ایکسیپٹ نہ کرنا اور بات ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا یہ اور بات ہے، میں آپ کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں، یہ ورسٹ ہے نا. آپ ایک بندے کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. بلوچستان کے ساتھ یہی ایشو چل رہا ہے کہ آپ بلوچستان کے ایشوز کو، ان لوگوں کے گریوینسز سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ان کے گریوینسز سن لیں، ٹھیک ہے، تو نیشنل انٹیگریشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ ڈی سینٹرلائزیشن آف دا پاور، جو ملک کی پولیٹیکل پاور ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہو، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل پاور اور اتھارٹی یہ نیچے تک گئی ہوئی ہو. اب کسی اگر ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایک بڑا ڈیسیژن لینا ہے تو صوبے سے اجازت نہ لینی پڑے. صوبے میں کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہے تو وہ وفاق سے اجازت نہ لینی پڑے. جب آپ کلیئر ہیں کہ آپ نے اس صوبے کی یا ضلع کی یا تحصیل کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیسیژن لینا ہے تو پھر یہ خانہ پوریوں سے نکلیں باہر. ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو، نیچے تک پاور ٹرانسفر ہوئی ہو تاکہ وہ امیڈیٹ ڈیسیژن کریں اور معاملہ حل ہو جائے. میں پہلے اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو کسی ضلع میں، کسی تحصیل میں نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا، وہ تحصیل ضلع کو خط لکھے گی، ضلع صوبے کو خط لکھے گا، صوبہ وفاق سے اجازت لے گا. اتنی دیر کے اندر وہاں پہ جو زخمی لوگ ہوں گے اس نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ تو مرنا شروع ہو جائیں گے. تو فنڈز وغیرہ یا اس کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی پاور، اتھارٹی اور اٹانومی وغیرہ وہ ڈی سینٹرلائز لوکل گورنمنٹ تک کا آگے پوائنٹ ہے، وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. اٹانومی آف لوکل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، کہ لوکل سطح کے اوپر یونین کونسل بنی ہوئی ہیں تو ان کے پاس بھی فنڈز ہوں، ان کے پاس بھی ڈیسیژن کی پاور ہو. ایک چھوٹی سی نالی بنوانی ہے، سینیٹیشن کا پرابلم ہے، سڑک کا پرابلم، بھائی یہ تو ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہی نہیں ہے. نالیاں بنانا تو ایم پی اے ایم این اے کا کام ہی نہیں ہے. تو یہ ہم ایم این اے اور ایم پی اے سے کروا رہے ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کے کام تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے تقاضے رکھے ہوئے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے سے. تو اگر یہ ہو، اٹانومی دی جائے لوکل گورنمنٹ کو، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، صاف پانی والے مسائل، سینیٹیشن کے، گلیوں کے، سڑکوں کے، اس طرح کے مسائل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر حل کیے جا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ڈیوریشن آف لیجسلیچر سیشنز. 5 سال کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 6 سال کے لیے پاکستان کا سینٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ اس کا لیجسلیشن، اس نے قانون سازی کرنی ہے، ملک کے لیے قانون بنانا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، سینیٹر صاحب اور ایم این اے صاحب اور صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایس صاحب، وزیر جو بنے ہوئے ہیں یا ایم پی اے ایم این اے ہیں جو بھی ہو، یہ جی عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ جی ابھی حج پہ جا رہے ہیں، چھٹی دے دیں، ابھی جی یہ ہم فیملی ٹرپ پہ یو کے یو ایس سے جا رہے ہیں. ایک رپورٹ آئی تھی 4 یا 5 سال پہلے کہ بلوچستان اسمبلی کے 80% ایم پی اے
بلوچستان اسمبلی کے 80% MPAs وہ بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کے اندر رہائش پذیر ہیں. یہ جو سیشن 2013 سے 2018 والا اسمبلی کا تھا نا کہ 80% MPAs فرام بلوچستان اسمبلی وہ بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کے اندر رہائش پذیر ہیں. تو پھر صوبہ خاک ترقی کرے گا, وہاں کی لیجسلیشن کون کرے گا؟ یہ سارے اسلام آباد میں ان کی فیملیاں انجوائے کر رہی ہیں, تو وہاں پر ادھر کی لیجسلیشن کون کرے گا؟ تو ڈیوریشن آف لیجسلیچر سیشنز کے وہ ایک خاص پیریڈ کے بعد لیجسلیچر کے سیشنز رکھے جائیں اور حاضری کو سخت کر دیا جائے اٹینڈنس کے لیے. ظاہر ہے اس کا کورم ایک ہوتا ہے, اس کورم کے بغیر اجلاس ہو نہیں سکتا, اجلاس نہیں ہو سکتا, پھر لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, بلز پاس نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک باقاعدہ میکانزم بنایا جائے. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. جس ملک کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور ایک میٹنگ کے بعد بس ٹھیک ہے, پھر اب نیکسٹ ٹائم جب ہو گئی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, مطلب ہے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اس حساب سے تو ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا کاشت کیا جائے تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد پانی مانگتا ہے, وہ بھی کچھ عرصے کے بعد کھاد مانگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کچھ عرصے کے بعد کیئر مانگتا ہے. تو پورے کا پورا ملک جو ہے اس کی لیجسلیٹو باڈی جو ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے وہ اگر نان کنسرنڈ ہو تو پھر اس ملک کے کھیت جل جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی لیجسلیٹر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. نیکسٹ ہے جی اکاؤنٹیبلٹی آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کا کوئی بھی رولر ہو, کوئی بھی حکمران ہو, کسی بھی عہدے پر موجود ہو, وہ اکاؤنٹیبل ہو ٹو کس؟ وہی پبلک کو. پبلک کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہے, وہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے, وہ خدمت گزار ہے, نہ کہ ہمارے اوپر وائسرائے ہند ہے. اب یہاں پر کسی کو ایک چھوٹا سا عہدہ 17 اسکیل کا بھی مل جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو وائسرائے ہند سمجھتا ہے. بھائی آپ سرونٹ ہیں, بھائی آپ نے سروس دینی ہے اس ملک کو, آپ اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے, لیکن آپ کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے. اور نخرے کس کی بیس کے اوپر؟ پیسہ بھی ہمارا, ٹیکسیشن بھی, ٹیکس ہمارے اوپر لاگو ہو رہے ہیں جس سے ان کی سیلریاں نکل رہی ہیں, لیکن یہ اپنی عیاشیاں اور اپنے آپ کو وائسرائے ہند ثابت کرنے پر لگے ہوئے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہو ان کے اوپر, عدالتوں کے اندر بے شک ان سے پوچھ گچھ ہو کہ بھائی یہ آپ تو ابھی اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگے تھے, ڈپٹی کمشنر نہیں لگے تھے, اس سے پہلے آپ کے پاس گول بتی والا موٹر سائیکل ہوتا تھا سوزوکی, پرانا 90s کے دور کا, ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس ویگو ڈالیں, اب آپ کے پاس ہونڈا سیوکس اور ہونڈا کے مختلف قسم کے برانڈز کی گاڑیاں ہیں. بھائی کہاں سے آ گئے یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے, تو تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی. کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہو, لائک ہماری ہسٹری بڑی تھوڑی سی خطرناک ہے پاکستان کی ان دیٹ سینس, ٹھیک ہے, تو میں بڑے پیار سے طریقے سے بول کے ابھی نکل رہا ہوں کہ جس طریقے سے ملک کا نظام جو ہے وہ اوور رول کر لیا جاتا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ 5 جولائی 1977 اٹھا لیں, ٹھیک ہے, 12 اکتوبر 1999 اٹھا لیں, ٹھیک ہے, آپ پیچھے چلے جائیں 7-8 اکتوبر کی درمیانی رات, 7-8 اکتوبر 1958 وہاں پہ چلے جائیں. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کی بیس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس رن نہیں کر سکیں, تو پھر لیجسلیچر نے ڈیسیژنز کیا خاک کرنے. ٹھیک ہے, پھر کانسٹیٹیوشنل جو گورنمنٹس آئی ہیں, کانسٹیٹیوشنل جو گورنمنٹس بنی ہیں پاکستان میں, پھر انہوں نے کیا کیا گول کھلائے ہیں, یہ بھی ایک بذات خود سوال ہے. بعض اوقات ایک دن میں 100 بل پاس ہو رہے ہیں, ایک ہی دن میں 100 بل پاس ہو رہے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر ڈسکشن ضروری ہے, اس کے اوپر آراء لینا ضروری ہے, کنسنسس لینا ضروری ہے, لیکن کیونکہ جو پارٹی رول کر رہی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی سچ پر ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیسپیشن پراپر نہیں ہو رہی ہوتی. اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے چلنا ہوتا ہے, ملک کو دیکھنا ہوتا ہے, نہ کہ آپ اپنی لمیٹڈ سوچ رکھ کے پولیٹیکل پارٹی کو فوکس کر کے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہو اور کوئی بھی ڈیسیژن کانسٹیٹیوشن سے باہر نہ کیا جائے. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لا آف دا لینڈ ہے, اس کے مطابق ڈیسیژن لیں. لا آف دا لینڈ سے ہٹ کے کوئی ڈیسیژن لیں گے تو وہ پھر کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس ملک میں نو رول والا کھاتا ہے,
کہ جو مرضی آیا جس کے وہ اس نے ڈیسیژن کر لیا. کوئی ایک صوبہ کوئی ڈیسیژن کر لے گا, کوئی دوسرا صوبہ کوئی دوسرا ڈیسیژن کر لے گا, تو نیشنل انٹیگریشن اس سینس میں بھی ہارم ہوگی. تو اگر کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے پراپرلی تو نو ڈاؤٹ کہ ملک ترقی کر سکتا ہے, ملک پولیٹیکلی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اسٹیبل پارٹی سسٹم, اسٹیبل پارٹی سسٹم جو ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کریں. ابھی بالکل لیٹسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. اسٹیبل پارٹی سسٹم میں کیا ہے کہ خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں.